مبارک ہو 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 مبارک آمد آمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ جو جمعرات کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ زمین کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ زمین کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حمیم والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی غیب بتانے والے نبی اگلوں میں بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا نبی آیا اس کی ہنسی ہی بنایا کیے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے، اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے انہیں بنایا اس عزت والے علم والے نے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم راہ پاؤ۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے، فأنشرنا به بلدة ميتا، تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا۔ كذلك تخرجون، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، اور جس نے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے سواریاں بنائیں۔
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو، اور یوں کہو پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور یہ ہمارے بوتے یعنی قابو کی نہ تھی. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے درود و سلام. یہ ایک عاشق رسول کی پہچان ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے کا ایک ذریعہ بھی ہے. اور ایسے ایسے عاشقان رسول بھی ہم نے جو ہے وہ دیکھے ہیں کہ جو دن میں 5-5 ہزار دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں، 10-10 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے والے بھی دیکھے. الحمدللہ اسی دنیا میں رہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبان پہ جاری صلی اللہ علی محمد، یہ جو ہے وہ زبان پر جاری ہے. اور درود پاک آپ دیکھیں تو جس طرح دلائل الخیرات شریف کو اگر آپ پڑھیں تو سبحان اللہ آپ پڑھتے جائیں اور آپ کو جو ہے وہ ذوق آتا جائے گا. دلائل الخیرات شریف یہ ہمارے جو شجرہ قادریہ عطاریہ ہے نا، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مریدین اور طالبین کو جو اوراد و وظائف پڑھنے کی تلقین کی ہے اور اس کی اجازت عطا فرما کی ہے، اس میں دلائل الخیرات شریف بھی شامل ہے. دلائل الخیرات کا ایک حزب کم از کم روزانہ جو ہے پڑھا جائے. اللہ اکبر، آپ پڑھتے جائیں اور اگر آپ کو عربی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے تو پھر اس کا ذوق جو ہے وہ آپ محسوس کرتے جائیں. اور یہ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں اویلیبل بھی ہے، اس کو سنا بھی جا سکتا ہے. دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب آپ روزانہ سننے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ الکریم یہ تو ایسی مقبول کتاب ہے بارگاہ رسالت میں کہ بندہ پڑھتا جائے اور اس کی برکتیں سمیٹتا چلا جائے. عمر فیاض بھائی، میں نے جو ہے وہ ایک ایسے عاشق رسول سے ملاقات کی ہے جی، جن کا معمول ہے کہ روزانہ کا ایک حزب انہوں نے پڑھنا ہے. سبحان اللہ، کمال ہے. مدینہ منورہ میں وہ رہتے ہیں سبحان اللہ. اور روزانہ کا ایک حزب دلائل الخیرات شریف انہوں نے کیا کرنا، پوری دلائل الخیرات شریف انہوں نے ایک پڑھنی ہے. واہ اور جمعے کے دن انہوں نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے دلائل الخیرات شریف. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور یقین مانے ان سے بندہ اگر ملاقات کرے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ ملاقات کرتے ہیں تو اسپرچولیٹی آپ کو فیل ہوتی ہے. اسپرچولیٹی کیا ہے، روحانیت کیا ہے. واہ واہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ برکتیں عطا فرمائے. تو دلائل الخیرات شریف کا حزب روزانہ پڑھنا، یہ یوں سمجھ لیں کہ جو امیر اہل سنت کے مریدین ہیں، اتاری ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، ان کے لیے ایک کرنے کا کام ہے. واہ. دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب روزانہ پڑھیں. مکتبۃ المدینہ نے دلائل الخیرات شریف شائع بھی کی ہے، بالکل بڑی پیاری سی ہے، اور اس کو آپ جو ہے پاکٹ سائز لے کر کے اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین میرے موبائل میں بھی ہے، اللہ کرے پڑھنے کی توفیق بھی مل جائے. نگران شورا نے بڑی پیاری بات کہی کچھ دن پہلے اور 100% صحیح بات. آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا میں مضمون عرض کر رہا ہوں کہ اویئرنس بندے کو ہونا یہ اسے اس طرح سے جو ہے وہ یوں بولیے فائدہ نہیں پہنچا سکتی جس طرح اس اویئرنس کے اوپر عمل کرنا اسے فائدہ پہنچائے گا. بالکل بھائی پتہ تو ہے جیسے یہ کچھ ہے، علم تو ہے، لیکن جو اس کا فائدہ ہے وہ کب ہوگا جب عمل بھی ہوگا. تو جسے یوں بولے کہ حقیقی فائدہ جسے ہو رہا ہے، بے شک اس کی برکتیں جو مل رہی ہیں اور جو روحانیت کے دروازے جو ہے وہ کھل رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے، اطاعت خدا و مصطفیٰ جب زندگی میں آتی ہے تو پھر یہ روحانیت کے دروازے جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. درود پاک آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے. انشاءاللہ الکریم اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے بہت ہی پیارے
اور بہت ہی اچھے نعت خوان جناب ملاد رضا تاری بھائی، ماشاءاللہ ایک عرصے کے بعد ملاد رضا بھائی کے ساتھ پروگرام کرنے کی ساتھ مل رہی ہے، تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، بڑی ان کی میلوڈیس وائس ہے ان کی. آئیے ان سے کلام سنتے ہیں، کیا سنا رہے ہیں ملاد بھائی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. اللہ الہ الا ہو. یہ تجربہ کرنے میں کیا مطلب ہے؟ تو اللہ عافیت سلامتی عطا فرمائے. اصل میں ایک تو کلام بھی ہے، مسئلہ اور بات بھی یہی ہے، اصل بات یہی ہے. سبحان کہ جب ذکر اللہ ہوتا ہے نا تو پھر سکینہ نازل ہوتا ہے. سکینہ کہتے ہیں رحمت کو، سکون کو. اور جب سکون نازل ہوتا ہے نا تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو بیان فرمایا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، وہ جو بدر کے مقام پر صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وہاں ساتھ پہنچے تھے، وہاں پر آقا کریم کے ساتھ غزوہ بدر کے اس بدر کے مقام کے اوپر تو تھکاوٹ تھی، تو پھر اللہ نے ان پر سکینہ طاری کیا، یعنی ہلکی سی ان کو اونگ آئی، جسے پاور نیپ آج کے زمانے میں جو ہے وہ لوگ تعبیر کرتے ہیں، چھوٹی سی تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن وہ ساری تھکاوٹ کو کیا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. تو سکینہ اللہ نے نازل فرمایا تو تھوڑی سی اونگ آئی، اور اس اونگ نے کمال یہ کیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ساری تھکن کو دور کر کے ان کو چاقو چوبند کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو یہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے بچہ بھی جو ہے وہ پھر اللہ کی رحمت سے سکون میں آ جاتا ہے اور سو بھی جاتا ہے. اور بچے روتے ہیں، اور ان رات میں بھی بچوں کے رونے کا سلسلہ ہوتا ہی ہے بیچارے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور عافیت سلامتی عطا فرمائے. مجھے ایک مبلغ اسلام بھائی خالد بھائی، ایاز بھائی، عمر فیاض بھائی، میلاد بھائی، جی ان کی بات مجھے بڑی یعنی عجیب ڈائمینشن انہوں نے بیان کی، اور میں اس کو سن کے حیران ہو گیا کہ کیا یوں بھی سوچا جا سکتا ہے، غور کیا جا سکتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ جو میرا بچہ رات کو روتا ہے نا، لیٹ نائٹ یعنی آخر رات میں جو روتا ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ. اچھا میں تو سن کے تو اپنے سنے تو یار کیا نیند خراب کر رہا ہے بچہ، یہ عام طور پر یہی ہوتا ہے. جی انہوں نے کہا کہ جو بچہ میرا آخری رات میں روتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے رونے سے اپنے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کے نماز تہجد پڑھنا جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے، اور یوں جو ہے وہ ایک کام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور بچے کو پھر جب بچہ روتا ہے تو ماں باپ چپ ہی کراتے ہیں، اور چپ کروانا بھی چاہیے. ماں تو چپ کرواتی ہے، باپ کو بھی چپ کروا لینا چاہیے، کوئی حرج والی بات نہیں. تو بہرحال یہ کلام اگر آپ سنائیں تو اس سے بھی ایک جو ہے نا وہ فرق تو خالد بھائی بالکل پڑے گا، اور بڑا مثبت فرق پڑے گا. اور جب سلانے کے لیے پڑھیں نا تو پھر آواز بھی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ سلانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اوقات لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو اچھا رویہ رکھتے ہیں، لوگوں سے مسکراتے ہیں، لیکن ان کے مسکرانے میں بھی ایک نفرت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمارے مسکرانے سے لوگ چڑ جاتے ہیں. تو وہ بیسکلی مسکرانے سے نہیں چڑ رہے ہوتے، وہ عجیب و غریب سی صورت بنانے سے چڑ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں خالد بھائی، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا پوائنٹ لیا آپ نے. ایک جو ہے نا وہ بندے سے ملتا ہوں میں بھی، کبھی کبھی ملنا ہوتا ہے، جب وہ مسکرا کے ملتا ہے نا اپنی طرف سے تو اپنا ذہن یہی بنتا ہے یار یہ پہلے ٹھیک تھا،
اللہ یعنی اس طرح کا ایک معاملہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ فکر عطا فرمائے. آمین. مسکراہٹ کا تعلق کہتے ہیں کہ آنکھوں سے ہوتا ہے. واہ. آنکھیں جو ہے وہ مسکراتی ہیں. بہرحال ٹھیک ہی مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے, اور ایمان والے کا جو بھی معاملہ ہونا چاہیے وہ سچائی پر مبنی ہونا چاہیے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پوائنٹ پر آتے ہیں, موضوع پر آتے ہیں پروگرام کے, درود و سلام. ہم نے پروگرام کا عنوان اور موضوع رکھا ہے. میرے سیدھے ہاتھ پر عمر فیاض مدنی بھائی ہیں ماشاءاللہ. جی عمر فیاض بھائی, درود و سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ کریم بھی درود بھیج رہا ہے, اللہ کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا درود و سلام بھیجیں. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, جو بھی ایمان والا ہے اس کے ایمان کی کاملیت اور اکملیت کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, اس کے مفہوم کے مطابق کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت کرتا ہے اس کا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جان, اپنی مال, اپنی اولاد, اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر محبت کرنے والا نہ ہو جائے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہر شے سے بڑھ کر کرنی ہے, تو اب اس محبت رسول کے کچھ تقاضے بھی ہیں, کچھ اس کے یوں کہہ لیں کہ وہ محبت رسول کچھ اصول اور کچھ تقاضے بھی مانگ رہی ہے کہ آپ نے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے. جہاں محبت رسول کے تقاضے کا ایک یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے, نبی پاک نے جو فرمایا ہے ان کاموں کو کرنا ہے, جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں سے رکنا ہے, اور جہاں مختلف احکامات پر عمل کرنا ہے, وہیں ساتھ ایک محبت رسول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا ہے, درود پاک پڑھنا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے, اور اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث کے اندر ہمیں درود و سلام پڑھنے کا جو ہے وہ اس کی ترغیب دی گئی ہے. ایک آیت کریمہ کی جانب آپ نے اشارہ دیا ہے, اور اس آیت کا نام ہی آیت درود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے, اور نارملی یہ جو آیت ہے یہ ہمارے بچے کو ان معنوں میں بھی یاد ہوتی ہے کہ جب بھی نماز میں ہم جاتے ہیں تو امام صاحب نماز کے بعد دعا کے اندر اختتام پر جو ہے وہ یہی آیت یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. رب کریم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ, بے شک اللہ, و ملائکتہ, اور اس کے ملائکہ, یصلون علی النبی, نبی پر درود بھیجتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ پھر کیا کرنا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلو علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی نبی کی ذات پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھیجو, خوب درود و سلام بھیجو. تو قرآن میں رب کریم نے ہمیں اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے. آپ دیکھیں کہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ رب کریم نے قرآن مجید میں ہمیں بہت سارے کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. کہیں فرمایا کہ نماز قائم کرو, کہیں فرمایا کہ جو ہے وہ حج کرو, عمرہ کرو, مختلف کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں, میرے ملائکہ بھی کرتے ہیں, تم بھی کرو. صرف ایک واحد چیز درود پاک ایسی ہے کہ جس کے تعلق سے رب کریم خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, اللہ بھی درود و سلام بھیجتا ہے, اس کے ملائکہ بھی جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی میرے نبی کی ذات پر درود پاک بھیجا کرو. اور خود اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں آپ دیکھ لیں تو خود کئی احادیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. سلمان بھائی, میں آپ کو تھوڑا سا یہاں بیک سائڈ سے لے کر آؤں گا اور تھوڑا پیچھے سے چلوں گا. آپ دیکھیں کہ جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے بھی حضور پر درود پڑھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. ایک بڑا گناہگار آدمی تھا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ شخص تھا, اور ایک روایت کے مطابق 200 اور ایک روایت کے مطابق 300 سال رب کریم کی نافرمانی کرتا رہا. امام ابو نعیم نے 400 سال کی روایت بھی ذکر کی. اللہ اکبر, 400 سال عمر, 400 سال رب کریم کی نافرمانی کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ اتنا گناہگار آدمی تھا, لوگ بھی اس سے اتنا پریشان تھے کہ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسے نہلایا نہیں, کفنایا نہیں, دفنایا نہیں, بلکہ اٹھا کے کچرا کنڈی میں لے جا کر پھینک دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرماتا ہے کہ اے موسیٰ, آپ وہاں پر جائیں, اس میرے بندے کو اٹھائیں, اس کو نہلائیں, اس کو کفنائیں, اس کی نماز جنازہ اے موسیٰ آپ خود پڑھائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر جب وہاں پر پہنچتے ہیں, اب جب وہاں پر پہنچے تو وہ شخص روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ اوندھے منہ پڑا تھا. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو سیدھا کرو, دیکھیں یہ کون ہے. جب اس کو سیدھا کیا تو دیکھ کر حیران ہو گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کلیم اللہ ہیں,
کلیم اللہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وداؤٹ اینی اینجل، بغیر کسی فرشتے کے ڈائریکٹ بات چیت ہوا کرتی تھی۔ عرض کی یا پاک پروردگار یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ بندہ تو اتنا گناہ گار، اور تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے اس کو یوں کہہ لیں کہ نہلانے کے لیے، کفنانے کے لیے، بلکہ جنازہ پڑھانے کے لیے مجھ نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں کہ خالد بھائی، ہم جو ہے وہ یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں، جو بھی امیر اہل سنت محبت رکھنے والے ہیں، ہم سب کی تمنا یہ ہے کہ جب ہمارا انتقال ہو تو ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت ہمارا جنازہ پڑھا دیں۔ یہ کیوں تمنا ہے؟ جو جس کا مرید ہے اس کی تمنا یہ ہے کہ میرا پیر میرا جنازہ پڑھا دے۔ اگر پیر صاحب نہ پڑھا پائیں کسی وجہ سے، اگر وہ نہیں پڑھا پاتے، تو علماء اہل سنت ہیں جو یوں کہہ لیں کہ ایک روحانی اعتبار سے بزرگ ہوں، عالم دین ہوں، وہ جنازہ پڑھا دیں۔ یہ کانسیپٹ کیوں پایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مرید یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیر اگر جنازہ پڑھائے گا تو میں انشاءاللہ بخش دیا جاؤں گا، مجھ پر کرم ہو جائے گا۔ آپ بتائیں کہ جب ایک مرید کا جنازہ پیر پڑھا دے تو اس پر کرم ہو جائے، تو ایک امتی کا جنازہ جب اس کا نبی پڑھا دے تو اس پر کرم کیوں نہیں ہوگا؟ اب جناب وہاں پر وہ پہنچے، اس کی سارا یہ معاملہ کیا، تو جب یہ بات ہوئی کہ یا پروردگار اس پر اتنا کرم، وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، تو جو ارشاد باری تعالیٰ ہوا اس کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ بھلے گناہ گار تھا، اسیاں شعار تھا، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، ابھی جیسا بتایا گیا کہ ایک روایت کے مطابق 400 سال جو ہے وہ گناہ کرتا رہا، لیکن فرمایا کہ اس نے ایک دفعہ جو ہے وہ تورات شریف کو کھولا۔ تورات جو ہے موسیٰ میں نے تجھ پر نازل کی ہے، اس کو کھولا اور اس میں میرے آنے والے نبی کا نام محمد لکھا ہوا دیکھا۔ جب اس نے میرے نبی کے نام کو دیکھا تو میرے نبی کے نام کو چوما، میرے نبی کے نام کی تعظیم کی ہے، میرے نبی پر درود بھیجا۔ اے موسیٰ، یہ بندہ بھلے گناہ گار تھا، اسیاں شعار تھا، لیکن اس نے میرے نبی کے نام کو چوما ہے، میرے نبی کے نام کی تعظیم کی ہے، میرے حبیب پر درود پڑھا ہے۔ اے موسیٰ، مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو میں نے بخش دیا ہے اور جنت کی 70 حوروں سے اس کا نکاح فرما دیا۔ میں یہاں ایک روایت عرض کروں۔ اب دیکھیں، روایتوں کے بعض اوقات مختلف الفاظ ہوتے ہیں، جی ہاں، جیسے آپ نے مختلف روایتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ جی ہاں، حضرت جو ہے وہ خصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، واہ واہ، میں وہ عربی عبارت اس کی پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور اس کا ایک اپنا ذوق ہے۔ واہ، یہاں حضرت جو ہے وہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ عرض کی، الہی یہ بدکار آدمی تھا، مالک کریم نے فرمایا ہا کذا کانا، ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا، الا انہ کلما نشر التوراۃ، مگر یہ جب بھی تورات کھولتا تھا، واہ واہ واہ، ونظر علی اسم محمد، آہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا محمد، وہ نام دیکھتا تھا تو فرماتے ہیں فقبلہ، اسے چوما کرتا تھا، وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اور اسے اپنی آنکھوں پر لگایا کرتا تھا، وَصَلَّى عَلَيْهِ، اور ان پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ یہی عمل قبول کر کے اس کو اپنا محبوب بنا لیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت روایت ہے۔ کیا بات ہے، ایک شعر ہے جی، کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، ہائے ہائے، آہا، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جیسے چاہو۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب سے محبت اس نے کی ہے، اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ سبحان کیا اللہ۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، اس ٹائم پر بھی حضور پر درود پڑ رہا ہے، کرم اس پر بھی ہو رہا ہے، تو جو آج حضور کا دیوانہ ہوگا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نعتیں پڑھنے والا ہوگا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر، حضور کا نام سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانے والا ہے، حضور کی ناموس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، حضور کے مدینے میں جانے کے لیے رونے والا ہے، تڑپنے والا ہے، جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑے گا تو پھر اس پر کرم کیوں نہیں ہوگا؟ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے 10 درجات کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست رحمتیں اور برکتیں مل رہی ہیں۔ رب کریم کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ، جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ومن صلی علیہ عشرہ، اور جو مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ مئۃ، رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ومن صلی علیہ مئۃ، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ الفا،
رب کعبہ اس پر اپنی 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یعنی 1 × 10 کا فارمولہ چل رہا ہے. ایک درود پڑھا ہے 10 رحمتیں، 10 پڑھا ہے 100 رحمتیں، 100 بار پڑھا ہے 1000 رحمتیں، اور 1000 بار جو درود پاک پڑھ لے، فرمایا من صلی علیہ الفا، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھ لے وہ جنت میں اس حال میں داخل ہوگا کہ جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے کے ساتھ ٹکرا جائے گا، مس کر جائے گا، چھو جائے گا. ہماری تمنا یہ ہے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم تو پیچھے پیچھے داخل جنت ہوں، لیکن حضور فرماتے ہیں 1000 بار درود پاک پڑھو، پیچھے نہیں، اس حال میں داخل ہوں گے کہ تمہارا کاندھا میرے کاندھے کے ساتھ ٹکرا رہا ہوگا. ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر موقع کے اوپر یاد رکھا ہے. ہر موقع پر پیدائش ہو رہی ہے، اس وقت بھی رب حبلی امتی کی صدا جو ہے وہ بلند کی جا رہی ہے. ساری زندگی تو ہم پورا پروگرام کر سکتے ہیں جی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اس عنوان کے اوپر. کیا بات ہے، اور کہاں جو ہے نا وہ یاد نہیں رکھا بالکل ہے جی. وہ کیا اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا وہ شعر بھی خوبصورت لکھا ہے نا کہ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے. مطلب بدگمانی ہے، حضور بھول جائیں. حضور بھولنے والے نہیں، حضور یاد رکھنے والے. بالکل. اور بڑی اچھی بات جو ہے وہ عمر فیاض بھائی نے لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امتیوں کو یاد رکھا. تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھیں. اور میں یہاں عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو احسان ہے، آپ نے جو یاد فرمایا ہے یہ ان کا ہم پر کیا ہے، احسان ہے. اور ہمارا درود پاک پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے. ہماری عبدیت اور بندگی میں یوں بولیے کہ جو چیزیں لازم کی گئی ہیں، جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک بھیجا جائے. یہ صلات کا معنی بھی خالد بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ ہم کریں گے تو اس کا الگ انداز ہے، الگ معنی ہے. فرشتوں کے ساتھ کریں گے تو الگ ہے، ہماری طرف سے جو ہے وہ کریں گے تو الگ ہے. میں چاہوں گا کچھ اس پر بھی آپ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین جل وعلا خالق رحمت ہے، مالک رحمت ہے. وہ جب اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو کہ اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جب فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں. اور جب اس یصلون کی نسبت عام لوگوں کی طرف کی جائے، عام مومنین جیسے میں اور آپ درود پڑھتے ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. جیسے عام طور پر درود پاک کے صیغوں میں ہم دیکھیں تو لفظ آتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج. یعنی ہم حضور کے لیے گویا یوں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما. یہاں ایک بات درود پاک کے تناظر میں بھی اور اس معنی کو بیان کرنے کے بعد عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہیے، کوئی تحفہ دینا چاہیے. اور ایسا ہوتا ہے نا، ہم جن سے محبت کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے، کسی بچے کی برتھ ڈے آ رہی ہے، سالانہ آ رہی ہے، تو پھر سالانہ اسے تحفے دیے جا رہے ہیں، کچھ خاص توجہ اس برتھ ڈے کے دن میں اس کی طرف کی جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو رب العالمین کی رحمت اعظم ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے. تو جب ان کا یوم ولادت آ رہا ہے، ان کا جب ہم میلاد منا رہے ہیں، تو تھوڑی سی توجہ ہماری یہ ہو جائے نا کہ اس مرتبہ ہم حضور کو کیا تحفہ دے رہے ہیں. ظاہر نصیب درود و سلام ہی ہم بڑھا دیں، جتنا پڑھا کرتے تھے اس سے زیادہ پڑھنے والے بن جائے. ماشاءاللہ دلائل الخیرات شریف کی بھی شروع میں آپ نے ترغیب دلائی. تو جتنے اچھے صیغے ہوں، جتنے اچھے الفاظ ہوں، بلکہ جن الفاظ کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلے نا کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، وہ الفاظ اپنی زبان سے اس لیے بھی ادا کریں کہ یہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جن کا رب نے قبول فرما لیا ہے، جن کے بارے میں یہ حسن ظن امت میں پایا جاتا ہے کہ یہ قبول کر لیے گئے. وہ الفاظ اپنی زبان پر لے آئیں اور پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم تحفہ نظر کر رہے ہیں. تو غور کریں کہ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں.
اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کوئی چیز نظر کریں گے تو ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے، وہاں سے جو کرم ہوگا نا وہ ان کی شان کے لائق ہوگا، وہ ان کا کرم ہوگا، وہ پھر ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم ہوگا تو سارے گناہ بھی دھل جانے ہیں، ساری نیکیاں بھی اللہ نے چاہا تو مقبول ہو جانی ہے۔ نزع کے وقت جو ہے، نزع روح کے وقت کلمہ زبان پر آسان ہو جانا ہے، نامہ اعمال خراب ہوئے تو عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر ایسا کرم فرمانا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جن کے چہرے بگڑ گئے نا، نبی پاک علیہ السلام آتے ہیں تو ان کے چہرے بھی وہ مرجھائی ہوئی کلیاں جیسے کھل جاتی ہیں، ایسے چہروں پر بہار آ جاتی ہے۔ اگر ہم یہ تحفہ پیش کرنے میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے تو اچھا، یہ صرف حسن زن پر بات نہیں ہے بلکہ پچھلے واقعات اس تسلسل پر گواہ ہیں کہ جب قبول کر لیا گیا تو پھر اتنی ساری عطاؤں سے نواز دیا گیا۔ علماء نے یہاں پر ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو یہ ارشاد فرما رہا ہے نا، یصلون علی النبی، اور اس میں یہ بات ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ فرمایا یہ اتنا عالی کام ہے، اتنا بلند کام ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا نا، تو ایک آدم علیہ السلام کی فضیلت کے باب میں اس بات کو سب سے اوپر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم کی وہ فضیلت ہے کہ سب کے سب جو ہے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر سجدہ کرنے والے بن گئے، کلہم اجمعون۔ ہاں جی، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کیا بات ہے، اکٹھے سجدہ، ایک تو یوں کہ ایک ایک کر کے کرنا، لیکن پروٹوکول کیا ہے کہ ایک ساتھ کیا جا رہا ہے، کلہم اجمعون، کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے باب میں بیان کیا گیا۔ فرمایا لیکن یہ وہ کام تھا جس میں صرف فرشتے شامل تھے، فرشتوں نے کیا، لیکن درود وہ کام ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا خود فرما رہا ہے۔ یقینی طور پہ اس سجدہ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور پھر اس بھیجنے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا کہ اللہ بھی بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی بھیجو۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا رحمت والا، ایسا برکت والا بنایا ہے کہ ان کے لیے درود بھیجنا، لوگوں کا درود بھیجنا، یہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کرنا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہے، یہ اس کے فرشتے آسمانوں پر درود بھیج رہے ہیں حضور پر، اور جب یہ حکم نیچے زمین پر رہنے والے بندوں کو دیا جا رہا ہے تو گویا یہ اس بات کا اہتمام ہے کہ آسمان والے بھی اور زمین والے بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے میں جمع ہو جائیں، اور ایسے جمع ہو جائیں کہ کہیں کوئی جگہ رہے نہ کہ جہاں نبی پر درود خوانی نہ کی جا رہی ہو۔ تو یہ اتنا عظیم کام ہے جب ایمان والے اس کو لیں کہ میرا رب یہ فرماتا ہے اور اس کا حکم ہی مجھے ارشاد فرماتا ہے، تو میں بھی شریک ہو جاؤں اور جھوم جھوم کر درود پڑھوں، پھر شیطان لاکھ، بلکہ ایسی زبردست بات عبداللہ بھائی نے ایک بیان کے دوران ارشاد فرمایا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت میرا سب سے زیادہ قرب اسے ملے گا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ فرمایا درود کا ذوق لینا ہے نا تو کبھی ایسا کریں کہ یوں تصور کریں کہ ایک وسیع و عریض میدان ہے، نبی پاک علیہ السلام اس میدان میں تشریف فرما ہے، اور کل بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تصور حضور کرنے کے حوالے سے مدنی مذاکرے میں گفتگو ارشاد فرمائی، اور کیسے کیا جائے تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولیاء مبارکہ پڑھے اور پھر انہیں تصور میں لائے کہ ایسے ہمارے حضور تھے، اور پھر حضور سے محبت کرے، درود و سلام وغیرہ پڑھے۔ تو جو پچھلی بات میں عرض کر رہا تھا، ایک وسیع و عریض میدان ہے، نبی پاک علیہ السلام اس میں تشریف فرمائے، اور یہ بندہ بہت دور ہے اور اس کے بعد درود پڑھتا رہے۔ اب یہ سوچے کہ میرا ایک ایک درود
مجھے حضور کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو ذوق بنے گا، یہ جو کنیکشن قائم ہوگا، یہ جو کنیکٹیوٹی ہوگی نا، یہ اس کو درود پڑھنے کے لیے خود موٹیویٹ کر رہی ہوگی کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، حضور کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں، تو خود شوق بھی آئے گا، ذوق بھی آئے گا، توجہ بھی آئے گی۔ اللہ کرے کہ یہ نصیب ہو جائے، اور پھر یہ درود پڑھنے کی جو ہمارے دلوں میں ایک لالچ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، حضور کی نگاہ کرم ہو جائے، انشاءاللہ یہ نگاہ کرم بھی ہو جائے گی، دنیا کے کام بھی بن جائیں گے، آخرت بھی اللہ نے چاہا تو سنور جائے گی۔ سلمان بھائی، اسی روایت کو جو ہمارے خالد بھائی نے پیش کیا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اسی کی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے مفتی احمد خان نعیم رحمۃ اللہ، دو باتیں لکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں قیامت کا جو دن ہوگا وہ بڑا پرخطر دن ہوگا، ہولناکی ہوگی، لیکن فرمایا اس دن اگر کوئی آزمائی سے بچا ہوا ہوگا نا تو وہی ہوگا جس کو قرب مصطفیٰ ملا ہوا ہوگا، یعنی جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو اس کو قیامت کے دن کی ہولناکی محسوس نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں آگے مفتی صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک بہترین ذریعہ ہے اس وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ پھر دوسری بات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے درود پاک ایک بہترین نیکی ہے۔ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ جتنی بھی نیکیاں کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اس سے جنت ملتی ہے، لیکن فرماتے ہیں درود پاک وہ ہے، وہ بہترین نیکی ہے کہ جس سے بزم جنت کا دھولا مل جاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم اگر اسی آیت کو دیکھیں جس پر ابھی گفتگو چل رہی ہے، آیت درود، تو یہ آیت مبارکہ سلمان بھائی ہمارے دل میں اس عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے جو اس میں حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد نعمتیں سلمان بھائی ایسی کہ جن پر ہم شکر ادا کریں، مگر یہ بات بالکل واضح ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں انعامات عطا فرمائی، اس میں سب سے سارے انعامات پر جو فوقیت انعام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ آپ دیکھیں احسانات الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے، مگر ان احکامات میں سے وہ حکم جو درود پاک پڑھنے والا ہے یہ نہایت ہی عظیم ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ پہلے اپنا تذکرہ کیا، پھر اپنے فرشتوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد ہمیں حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ ہم کیوں نہ ایسے پیارے اور عظمتوں والے نبی پر درود پاک پڑھیں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھا کرتے تھے۔ ہر انعامات کے وقت پر، ہر ایسا لمحہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اپنی امت کو نہ بھولے۔ تو ایسے لجپال نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، تو ان سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ کیا مرحبا، سبحان اللہ۔ میلاد بھائی آپ درود پاک پر کوئی شعر سنائیں، کوئی بات کہنا چاہیں تو بھی مرحبا، ماشاءاللہ۔ مدنی اسلام بھائی بھی ہیں آپ۔ یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم۔ یہ دنیا کی جو ہے نا وہ عیش کوشیوں میں بندہ لگا ہوا ہے، تو یہ تو کیا کام ہے، تو ستم ہی ہے، ظلم ہی ہے اپنے اوپر۔ جتنا بڑھاتا جائے گا دنیا کی محبت میں، جتنا جو ہے مستغرق ہوتا جائے گا اتنا وبال اٹھاتا جائے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے گا
اور آقا کریم کی یاد جب آئے گی تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار یعنی ان کے بندہ قربان ہو جائے یہ الگ ہے. آگے ہے کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, یہ الگ بات ہے. کوئی بندہ ہے کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, ان کے نثار بندہ ہو جائے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. موبائل ہے نا, یہ کبھی کبھار کہتا ہے خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ دو. یہ کب کہتا ہے؟ میں ایک مبارکت ایک بات جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں. آپ جب اس کی ویکلی رپورٹ دیکھتے ہیں نا, بعض موبائل ہوتے ہیں وہ آپ کو ویکلی رپورٹ دیتے ہیں کہ آپ نے کتنے گھنٹے اس ہفتے کے اندر کس کس وقت میں آپ نے موبائل استعمال کیا ہے. تو بعض لوگوں کا اسکرین ٹائم اللہ کی پناہ ہے 5-6 گھنٹے تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یہ اس طرح کی مخلوق بھی اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اور ایسی مخلوق بھی موجود ہے کہ آپ 5-6 گھنٹے کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوں گے بس. اللہ اکبر, اللہ کی پناہ ہے. تو آپ دیکھیں اس میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کتنا مطلب یوں بولیں کہ پازیٹیو نیگیٹو کے اوپر اگر بات کریں, لوگوں کی جو ہے نا وہ نیڈ بھی ایک طریقے سے جو ہوتی ہے, جن کی ہے ان کی ہے, اور نیڈ بھی کتنی ہے اتنی. دیکھیں 1 کلو گوشت کے اندر جو ہے نا وہ نمک جو ہوتا ہے نا وہ 1 کلو نہیں ڈلتا, نمک تو 1 چمچ ہی ڈلنا ہے. نیڈ کتنی ہے اور یہ نیڈ ایکسکلیڈ کتنی کر رہی ہے, یا اس سے نیڈ سے ضرورت سے ہٹنے کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ پھر ایک آگے لمبا کام ہے. یعنی ہم اگر اپنی زندگی میں سے یہ موبائل کا ٹائم ہی مائنس کر لیں نا, اس کی جگہ درود پاک کو لے آئیں تو اچھا خاصا ٹائم ہمیں جو ہے مل سکتا ہے. عجیب جو ہے نا وہ معاملہ ہے. تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو پھر انشاءاللہ الکریم تسبیح کا بٹن بندہ دبائے گا, اور تسبیح کا بٹن جب ڈیجیٹل تسبیح کی میں بات کر رہا ہوں, یہ اگر پاس ہے, ڈیجیٹل بھی ہونی چاہیے, مینول بھی ساتھ رکھیں, جیسے آپ کو سہولت ہے آپ جو ہے تسبیح اپنے پاس رکھیں, اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ذکر اللہ آپ کی زبان پر رہے گا, ذکر رسالت مآب زبان پر رہے گا, اور بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے کہ ہمارے شامل ہو جائے. آپ دیکھیں جیب میں ہم نے موبائل بھی تو رکھا ہی ہوا نا, تصویر رکھی جا سکتی ہے, ڈیجیٹل کاؤنٹر رکھا جا سکتا. موبائل کے جو ہے کور بدل رہے ہیں, اور الگ الگ طریقے کے جو ہے وہ لے رہے ہیں, الگ الگ کلر کے لے رہے ہیں, الگ الگ سٹائل کے جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو تصویر نہیں لی جا سکتی, خراب ہو گئی یا گم ہو گئی نہیں لی جا سکتی. کتنے کی آتی؟ یہ ڈیجیٹل کاؤنٹر جو ہوتا ہے کتنے کا آتا ہے؟ یہ تقریباً کم و بیش اللہ آپ کا بھلا کرے گی 100-125 کے بیچ میں ہی ہے. جی 70 روپے کا چھوٹا والا. ہاں جی, اس میں بھی 2-3 طرح کے ہیں. ہاں جی, ہاں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس کو رکھیں, ایک میں LED لائٹ ہوتی ہے, ایک میں نہیں ہوتی. یہ بھی ہوتی ہے, آپ فرما رہے ہیں اس میں نہیں ہے, اس میں ہے. اچھا, اس سے بھی اوپر کے درجے کا بھی ہے. اچھا, ایک میں نے وہ بھی دیکھا خالد بھائی کہ آپ اس میں جو ہے وہ ایک ہی تسبیح کے اندر کوئی 4-5 قسم کے وظائف اگر آپ نے پڑھنے ہو نا تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس میں بھی جدت الحمدللہ لوگ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. آپ کام کرنے والے بنے, رستے کیا ہیں بہت سارے ہیں. ہم اپنا ذہن تو بنائیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ہمارا تو دیکھیں کوئی پروگرام جو شروع ہو رہا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جسے مبالغتاً بات کر رہا ہوں کہ جس کے شروع میں خطبہ درود و سلام نہ ہوتا ہو. بیان کے شروع میں یہ درس سنت کی شروع میں بھی جو ہے وہ یہی ہفتہ وار اجتماع میں آئیں گے تو بھی بیان میں پہلے جو ہے وہ ذکر اللہ ہے, پھر ذکر رسالت مآب ہے. تو یوں اس طرح درود پاک ہے, تو یہ آ ہی رہا ہے اور اس کا ذہن بنایا جا رہا ہے. اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بن جائے اور ہماری یہ عادت بھی بن جائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے والے بنیں گے. تو ایک چیز کٹ کر کے جو ہے سائڈ پہ کریں گے تو دوسری چیز وہاں کیا ہوگی, ایڈ ہوگی. یہ پانی ہے نا, ایک پیالہ ہے نا, اس پیالے کے اندر اگر اس کو میں پانی سے بھر دوں گا تو یہ اس میں مزید گنجائش ختم ہو جائے گی. جیسے کہ دیکھیں یہ میں اس میں پانی ڈال رہا ہوں اور یہ بھرتا جا رہا ہے. صحیح ہے. اب یہ بالکل فل ہو گیا, پنجابی میں کہتے ہیں نکو نک ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اب میں اس میں پانی اور ڈالنا چاہوں تو اس میں اور نہیں ڈال سکتا. اس کو خالی کرنا ہے, پانی اور ڈالنے سے کیا کرنا پڑے گا, خالی کرنا پڑے گا, پانی پینا پڑے گا. تھوڑا پانی پیئیں گے آپ تو یہ کم ہوگا, پھر آپ اس میں اور ڈال سکتے ہیں. تو ہم نے جو اپنا اسکیجول جیم پیک بنا لیا ہے, ذرا اس کو تھوڑا نظر ثانی تو کریں اس کے اوپر, اس کو دیکھیں تو صحیح, اس کا انالیسس تو کریں. نظر ثانی کیا کرنی ہے, انالیسس کریں, جائزہ لیں, کتنا فضول ہے, کتنا بیکار ہے, کتنا کیا ہے,
کتنا کیا نہیں ہے. تو ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. عبد الحبیب بھائی کی بڑی پیاری بات ہے, اپنے ٹریول ٹائم کو درود ٹائم بنا لیں, ذکر ٹائم بنا لیں. واہ واہ واہ. طریقے بہت سارے ہیں, توجہ بھی دلائی جا رہی ہے. ٹو ایکٹ اپون ہماری اب کیا ہے آگے ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کہی تھی, پھول خوش نمائی کے اعتبار سے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے یہ. خوشبو سینگنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس کے قریب آنا پڑے گا, یا اس کی خوشبو سے ایک کنیکٹیوٹی کیا کرنی پڑے گی, بنانی پڑے گی, تو ہی آپ اس کی خوشبو کو فیل کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھنے کا تعلق کس سے ہے, آنکھ سے ہے, اور فیل سونگنے کا تعلق کس سے ہے, یہ ناک سے ہے. تو آنکھ تو دور سے بھی چیز کو دیکھ لے گی, لیکن ناک آپ بولیں کہ جو ہے نا وہ جن کی کہتے ہیں حس بڑی تیز ہوتی ہے سونگنے کی, ان کو بھی قریب لانا پڑتا ہے. اللہ رحمت فرمائے. تو بہرحال وہ جو بات تھی وہ یہ ہے کہ درود پاک کی برکتیں جو ہے وہ سن رہے ہیں, تو ان کی یہ بہاروں کو زندگی میں لانا ہے تو درود پاک پڑھنے کی عادت اپنی بنانی ہے. آج کے اس پروگرام کے اندر ہم بھی نیت کریں, آپ بھی اپنا جو ہے وہ نیت کریں, ارادہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں درود پاک کو کیا کرنا ہے, ایڈ کرنا ہے انشاءاللہ. فرما رہے ہیں آپ. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی توجہ کیسی ہوتی تھی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, جی صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف تو بیان کیا ہے, جی تو بعض نے کہا اس میں ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے تو نہیں ہے, اس میں تو حضور کا ہی شرف ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو کوئی شرف اور فضیلت عطا فرماتا ہے تو اس میں ہم نیاز مندوں کا بھی تو حصہ ہوتا ہے, تو یہ تو آپ کو عطا فرمایا ہے, ہمارا حصہ. رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی, ارشاد ہوا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات وہ ذات ہے جو مومنوں پر بھی درود بھیجتی ہے, اور درود بھیجنے کا معنی وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتا ہے. وہ ملائکتہ, اور اس کے فرشتے بھی مومنین کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں, لیخرجکم من الظلمات الی النور. حضور پر درود اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے, حضور کے شرف اور مقام کی مزید بلندی ہے اس میں, اور ہم پر اگر درود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتا ہے, وہ اپنے حصار رحمت میں ہمیں لیتا ہے. تو اس کے علماء نے کئی معنی بیان فرمائے, جس میں سے ایک یہ ہے کہ بندے کا گناہوں سے بچنا بھی اس لیے ہوتا ہے کہ رب العالمین جل وعلا اس پر رحمت فرما رہا ہے. وہاں یصلی فرما کر حضور کا شرف بیان فرمایا گیا, اور یہاں فرما کر بندوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہی تمہیں مل رہی ہیں. علماء نے ایک اور بڑا نفیس نقطہ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ معنی صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا, بلکہ قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, حضور کے دین پر چلنے والے ہوں گے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کا مستحق بنیں گے, جو رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ یصلون علی النبی فرما کر حضور پر نازل فرما رہا ہے, یصلی علیکم کہہ کر تم پر بھی اس میں سے عطائیں فرما رہا ہے, اور تمہارا بھی حصہ اس میں باقی رکھا ہے. لہٰذا بندے کو چاہیے اپنے نبی کے شرف کو بھی بیان کرتا رہے, ان کے فضل کو بھی بیان کرتا رہے, اور ان کے دسترخوان نعمت میں سے خود بھی کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطا فرما رہا ہے. اب بندہ کاسا لے کر اگر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کا کاسا بھرتا چلا جائے گا, اور اگر اب یہ رحمت برس رہی ہو اور یہ چھتری لے کر اس لیے ہو کہ میں نے اس میں نہیں آنا, تو پھر یہ بندہ محروم ہی رہ جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فضائل کی باتیں سنتے ہیں نا, ان کا دل جھومتا ہے, وہ کہتے ہیں بڑی پیاری بات آپ نے, میں نے اس پر عمل کرنا ہے. کچھ افراد وہ ہوتے ہیں, اچھا نہیں ہم تو نہیں مانیں گے, کہاں سے, کیوں, کیسے, کس لیے, کس وقت, وہ اتنے سوال کر لیں گے کہ اپنے سوال میں ہی گھومتے رہ جائیں گے, درود پڑھنے سے محروم رہ جائیں گے. لہذا یہ جو ہم جس کے اہل نہیں ہیں نا, وہ کہاں ہم نہ کریں. کتنی تحقیق, کیا, کب, کس وقت, کن الفاظ سے, جو آ رہا ہے نا درود پڑھنا ہے, تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے بن جائیں. ایسے اپنا کام کریں, اپنا کام کریں, درود پاک پڑھیں. سبحان اللہ.
میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں صحابہ کرام کا کیا عمل ہے. بھی آپ نے پورے موبائل کا اور یہ ساری چیزوں کا سینریو بیان کیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس میں وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنا سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں صرف کر دوں گا. تو نبی پاک علیہ السلام ان کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور کیا بشارت دے رہے ہیں؟ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تمہاری فکریں دور ہو جائیں گی, تمہاری ٹینشنیں, جو پریشانیاں ہیں, جو آزمائشیں ہیں, وہ دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. آپ نے بہت ہی پیاری بات کی کہ ٹریول ٹائم جو ہے اس کو بھی آپ قیمتی بنا سکتے ہیں. میں اس پر جو ہے وہ ایک مجھے واقعہ ذہن میں آیا, میں وہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جو ہے وہ ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری جوان بچی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں وہ کس حال کے اندر ہے. اچھا یہ واقعہ تفصیلی میں اس کو شارٹ کر کے عرض کروں گا. آپ نے اس کو فرمایا کہ ٹھیک ہے جی فلاں فلاں عمل ہے, یہ کر لو, ٹھیک ہے, عشاء کی نماز پڑھو, اس کے بعد اتنے رکعت نفل نماز پڑھو, اور اس طریقے سے وہ طریقہ پورا بیان کر دیا, اور نبی پاک پر درود پڑھتی پڑھتی سو جاؤ. اچھا جب اس نے ایسا عمل کیا تو خواب کے اندر اس کو اس کی بچی نظر آئی, اور اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار تھی. اس کے بدن پر ڈامر کا لباس ہے, آگ کی زنجیروں سے وہ جکڑی ہوئی ہے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہے. یہ خاتون صبح حاضر ہوتی ہے, عرض کرتی ہے کہ جی میں نے اپنی بچی کو اس کنڈیشن میں دیکھا ہے, وہ تو اللہ کے عذاب کا شکار ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ کچھ صدقہ و خیرات کرو, اور جو بھی معاملات تھے وہ ان کو بتا دیے. کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری جب آرام کرتے ہیں تو ان کے خواب میں خاتون آتی ہے, ایک جوان لڑکی ہے جو کہ جنت کے باغیچے میں گھوم رہی ہے, اور زبردست جو ہے وہ اس کی اچھا حال ہے اس کا. تو اس خاتون نے کہا, اس لڑکی نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو امام حسن بصری نے فرمایا کہ میں نہیں تمہیں پہچانتا, تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور اس نے میرے بارے میں آپ سے بات چیت کی تھی. تو کہا کہ اس نے تو کچھ اور بتایا تھا کہ تم تو عذاب الہی کے شکار ہو, اور یہاں جو ہے وہ معاملہ میں اس کے برعکس پا رہا ہوں. تو اس نے جو جواب دیا وہ سلمان بھی آپ کی وہ بات ہے, ٹریول ٹائم کو آپ اگر اچھا کریں گے تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا, دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. اس نے جواب یہ دیا کہ بالکل ایسا ہی تھا, میں عذاب الہی کا شکار تھی, اور صرف میں ہی نہیں, ہمارے قبرستان کے 360 مردے عذاب الہی کا شکار تھے. لیکن ہوا یہ کہ ہمارے اس قبرستان سے ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا, اس نے گزرتے گزرتے درود پڑھ دیا, اور درود پڑھ کر اس کا ایصال ثواب سارے قبرستان کے مردوں کو کر دیا. اللہ پاک نے اس کے اس درود کے صدقے میں صرف مجھے ہی نہیں بلکہ قبرستان کے سارے مردوں کو بخش دیا اور داخلہ جنت عطا فرما دیا. اب آپ دیکھیں کہ اس نے چلتے چلتے راہ میں درود پڑھ دیا اور رسالہ ثواب کر دیا. اب ہم بھی کئی دفعہ گزر رہے ہوتے ہیں, جو ہے وہ راستے میں قبرستان آ رہا ہوتا ہے, مین روڈ سے گزر رہے ہیں, ساتھ میں قبرستان چل رہا ہے, تو اگر اس نیت سے ہم درود پاک پڑھ لیں کہ جی قبرستان والوں کو رسالہ ثواب بھی کر لیں گے, گزرتے گزرتے فاتح بھی پڑھ لیں. آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کلچ پر ہے, آپ کا ہاتھ ریس پر ہے, پاؤں آپ کا بریک کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, ایک سے آپ پاؤں سے جو ہے وہ گیئر لگا رہے ہیں, زبان تو آپ کی فری ہے, آپ درود تو پڑھ سکتے ہیں. تو درود پڑھتے جائیں, آپ کا یہ ٹریول ٹائم بھی. اور توبہ استغفار, آپ دیکھیں لوگوں نے کانوں میں جو ہے وہ ہینڈ فریاں, جس کو ٹوٹیاں بھی کہتے ہیں, وہ لگائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ معافی دے کہ بندہ جب گاڑی پر سوار ہوتا ہے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ موت کے دہانے پر ان معنوں پر ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نہ کرے اگر جو ہے وہ گانے سنتے ہوئے موت آئے تو کتنی بری موت ہوگی, اور یہی اگر درود پڑھتے ہوئے موت آئے تو کیسی زبردست موت ہوگی. اور یہ بھی ہے کہ درود پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں گے تو اللہ اس درود کے صدقے میں آزمائشوں سے, بلاؤں سے آپ کی حفاظت فرماتا ہے, تو ممکنہ طور پر آپ کے ہونے والے ایکسیڈنٹ سے ہی آپ کی حفاظت فرماتا ہے. درود پاک پڑھنے والی کے لیے سب سے بڑی اور اہم ترین فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. یہ کتنی بہترین فضیلت ہے کہ ہمارے پیر کے سامنے اگر ہمارا نام چلے جائے اور ان کی زبان سے ہمارا نام نکل جائے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا نام پہنچ رہا ہے, ہمارے والد کا نام لیا جا رہا ہے. درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ وکل بقبری ملکن اعطاہ اللہ اسماء الخلائق, کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے اور اس کو یہ کمال عطا کیا ہے کہ وہ جہاں سے بھی کوئی درود پاک پڑھتا ہے وہ اس کے درود کو سن لیتا ہے. واہ. نبی پاک نے فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامت الا ابلغنی باسمی و اسم ابی ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیہ. فرمایا کہ جہاں کہیں سے جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے, وہ جو میرے قبر کے پاس جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ اس درود پاک پڑھنے والے کے درود پاک کو قیامت تک جتنے درود پاک پڑھیں گے ان کے درود پاک کو سنتا بھی ہے
اس کے نام کو بھی پیش کرتا ہے، اس کے والد کے نام کو بھی میرے پاس پیش کر دیتا ہے. کیا بات. تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور نبی اس بات سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن سکتے، بلکہ اس بات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پھر کیا کہا کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو درود پاک پڑھنے کی ہمیں عادت بنانی چاہیے، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے. ایک بڑی پیاری روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. خالد بھائی بڑی ذوق والی روایت ہے. کیا بات. اس میں یہ ہے، میں اس کا مضمون سنا رہا ہوں، پوری روایت میں جاؤں گا تو وہ ایک اس کا الگ موضوع ہے، الگ عنوان ہے، الگ بات ہے. اس میں یہ ہے کہ زمین پر ہونے والی بات حور جو ہے وہ جنت میں سن لیتی ہے. اللہ کیا بات. زمین پر ہونے والی بات، میاں بیوی کی بات، وہ جو جنت میں حور ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ سن لیتی ہے. اس کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو بات کہاں ہو رہی ہے؟ زمین پر. اور حور جنت میں اس کو سن رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا ہے. اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. میں قربان، آہٹ تو یہاں زمین پہ سنائی نہ دے. آہٹ تو قدموں کی ایک آہٹ ہوتی ہے، ایک دھمک ہوتی ہے جی. آہٹ تو زمین پر سنائی نہ دے. مصطفیٰ کریم کی سماعت دیکھے کہ جنت میں سماعت فرما رہے ہیں. تو وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں جناب بلال کے قدموں کی آہٹ کو سماعت فرما سکتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے درود پاک کو بھی سماعت فرما سکتے ہیں، سلام کو بھی سماعت فرما سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا نا 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے 2 گام. اس کے پیچھے پورا مضمون ہے، ایک پورا واقعہ ہے، الگ ہے. تو ہم ربیع الاول شریف کے پروگرام جو ہے نا وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں ہم بیان کریں گے. بہرحال اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں یہاں حضور کی بارگاہ میں کیسی ہے کہ 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے 2 گام 2 قدم، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری شنوائی کی. اور پھر حضور کی آنکھ کا کیسے بیان فرمایا، کہا 6 جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. 6 جہت 6 جہات ہے نا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. تو حضور کی نگاہ کا دیکھنے کا عالم کیا ہے؟ ہم تو آگے دیکھ رہے، پیچھے کیا ہے نظر نہیں آ رہا. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے، اور پھر جس طرح حضور دن میں دیکھتے ہیں ویسے حضور کیا کرتے ہیں رات میں بھی دیکھتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ پورے مضامین کو بیان کریں گے. ابھی تو امام علیہ سنت کا ایک شعر ہے، بہت ساری روایات اور مضامین کو ایک شعر میں مصرع میں عظمتوں کو بند کیا امام علیہ سنت نے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں 6 جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. 6 جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. یہ ہو جاتا ہے یہاں پہ. بارہ چلے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. ہمیں کتنا درود پاک کا بارگاہ رسالت میں تحفہ دینا چاہیے، اس بارے میں کچھ متنی پھول ارشاد فرمائے. ملاد بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دے، عرش حق ہے مسنت رفعت رسول اللہ کی. جی حضور عمر فیاض. علماء اہل سنت نے اس تعلق سے فرمایا کہ بھی کتنا درود پاک پڑھنا چاہیے. تو علماء کرام نے فرمایا کہ اتنا آپ پڑھیں، روٹین بنا لیں کہ بھی روزانہ کی بنیاد پر مجھے کم از کم اتنا درود پاک پڑھنا ہے، اور تسلسل سے پھر اس روٹین کو اپنائیں. تو جتنا آپ نبھا سکتے ہیں اتنا پڑھیں. کم از کم علماء کرام نے فرمایا کہ 100 دفعہ کی آپ تعداد جو ہے وہ فکس کر لیں، اور 313 دفعہ اگر کوئی شخص درود پاک پڑھنے والا ہوگا دن بھر میں، یعنی پورے دن میں صرف اگر 313 دفعہ بھی پڑھے گا تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا کہلائے گا. تو اگر آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 313 دفعہ درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں. اور 313 دفعہ درود پاک پڑھنے میں کوئی اتنا زیادہ وقت لگتا بھی نہیں ہے. آپ اگر بیٹھیں گے تو بمشکل جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ کے اندر آپ 313 دفعہ آرام سے درود پاک پڑھ لیں گے. تو یہ معمول ہوگا انشاءاللہ، اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. جی کو اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میری یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، یا زہرا یا زہرا. بڑی مہربانی. مرحبا. جی
میرا نام محمد صابر شیخ ہے اور میں بدین شہر سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے نعتیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اور آپ کے سلسلے دیکھنے کا بھی مجھے بہت شوق ہے، اور مجھے ایک نعت سنا دیجیے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ چلے جی آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ سید بھائی بول رہا ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیجئے۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سونے رضا۔ ٹھیک ہے جی، برکت دے اللہ آپ کو۔ میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، کلام سنائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ کرم جو آپ کا ایسے کہ دبرار ہو جائے، علی بھائی ہیں، بہت شکریہ جی۔ یہ ہیں جی حسنین بھائی کا پڑھا ہوا کلام جو ہے وہ میلاد شریف کے حوالے سے سنائیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے۔ عمر بھائی کا میسیج ہے، بہت شکریہ۔ میلاد شریف آتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، آپ سب کو خوشیاں مبارک ہوں میلاد شریف کی، سبحان اللہ۔ اور عمر فیاض بھائی سے کلام سنوائیں۔ عمر فیاض بھائی آپ کے سے فرمائش کے 2-3 میسیجز اور بھی ہیں۔ اللہ، آپ نے کسی پروگرام میں پڑھا ہے کلام؟ جی پڑھا ہے؟ یہاں میں بھی کئی دفعہ شرف ملا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ اشفاق بھائی کا کلام سننے کی فرمائش ہے جی، مرحبا۔ یہ کہہ رہے ہیں جی ممتاز سلنگی صاحب ہیں سانگڑ سے، مرحبا جناب، بہت مہربانی، اللہ آپ کو برکت دے جی سلنگی صاحب۔ آگے ہے جی کلام سنا دیں ہمیں، کوئی پنجابی کلام سنا۔ ٹھیک ہے جی، کون لیتے ہیں؟ مجھے یہ بالا تلا سنا دے اللہ ہم تفاتے قدم حمایت دے دے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ کون؟ میرا نام محمد اسلان ہے، میں بہاول پور سے بات کر رہا ہوں، مجھے ایک نعت سنا دیجیے، مکی مدنی والے۔ جی میلاد میں کچھ کلام شامل کریں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے گچا، منافق دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ میں نیکوکار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو
کا پیار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے۔ گناہ کیسے اور کتنے ہیں پر رحمت عالم، گناہ کیسے اور کتنے ہیں پر رحمت عالم، شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے، شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں اور برکتوں کا ہمیں جو ہے وہ شکر گزار با ایمانہ بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بھی بنے اور ان پر درود پاک پڑھنے والے بھی بنے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یوں سمجھیں کہ بندہ اپنی کیا کر رہا ہے، گویا کہ شکر گزاری پیش کر رہا ہے، شکرانہ حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کا بیان اگر ہم کریں تو ان کی ہم پہ ہیں عنایتیں کیا کیا، ان کی ہم پہ ہے رحمتیں کیا کیا، ہو رہی ہیں عنایتیں کیا کیا۔ اس عنوان پر خلیفہ میل سنت نے مجھے یاد پڑ رہا ہے غالباً پچھلے سال یا پچھلے سال 2 سال پہلے بنگلہ دیش میں جو ہے وہ ایک بیان فرمایا تھا، اجتماع میلاد گاہی جو ہے نا وہ تھا، ان کی ہم پہ ہیں رحمتیں کیا کیا۔ ہم صحیح بات ہے کہ اس مضمون کو کما حق بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ بتائیں پیارے ایاز بھائی، وہ کون سی چیزیں ہیں جو درود پاک پڑھنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کو لگتا نہیں کہ ہم نے اپنا اسکیجول اتنا ٹف بنا لیا ہے اور اس کو اتنا ہم نے ون سائیڈڈ کر دیا ہے کہ یہ ہمیں ذکر فکر اور اس طرح کا جو ہے وہ خیال ہی نہیں آ رہا؟ جی سلمان بھائی، اصل میں در حقیقت اس کی اہمیت کا دل میں نہ ہونا بھی ایک وجہ ہے جی، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے فضولیات کے اندر اپنے وقت کو زیادہ تر لگا لیا ہے۔ اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تو جو گفتگو ابھی جاری و ساری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے، اور مزید اگر ہم دل کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ارشادات کہ جو درود پاک پڑھنے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قرب مصطفیٰ ملنے کی جو بشارتیں ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو بندہ جب ان کو سنے گا تو درود پاک پڑھے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر ہم جہاں تک دیکھیں نہیں جا رہا تو وہ یہی ہے کہ فضولیات کے اندر زیادہ تر ہم اپنا وقت صرف کرتے ہیں، غیر ضروری مشغولیت ہے، جس طرح سے آپ نے بات بھی کی کہ موبائل کا زیادہ تر استعمال ہے، اور وہ بھی وہ چیزیں استعمال میں ہیں کہ جن کا ہم سے کوئی ضروری تعلق بھی نہیں ہے، پلاننگ میں ہی نہیں ہے پیارے ایاز بھائی، پلاننگ میں نہیں ہے، بالکل ایسا۔ آپ دیکھیں صبح اٹھنا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے؟ 7 بجے اٹھنا ہے، کیوں؟ ایسا ہی اس لیے کہ 8 بجے آفس میں جانا ہے، یا 8 بجے بچوں نے کیا کرنا ہے؟ اسکول جانا ہے، لہذا 7 بجے اٹھنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں فجر کی نماز ہماری پلاننگ میں ہی نہیں ہے، پلاننگ میں نہیں، بھئی سارا دن ہے، اتنے بجے وہاں جانا ہے، وہاں سے آئیں گے، ادھر جائیں گے، جیسے لوگ جو 2 جابز کر رہے ہیں، 2 نوکریاں کر رہے ہیں، انہوں نے وزن بنایا ہوا ابھی 8 گھنٹے کی نوکری یہاں کی ہے، 1 گھنٹہ بیچ میں یوں بچے گا، 4 گھنٹے کیا ہے میں نے وہاں نوکری کرنی، 12 گھنٹے کیا کرنا ہے، اپنا ڈیوٹی ٹائم بنانا ہے، اور لوگ کر ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس سارے اسکیجول کے اندر کوئی نماز کا بھی ہم نے ذہن بنا کے رکھا ہو بھئی یہ ٹائم نماز کا بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، دعوت پہ جانا ہے، یہ ہمارے پلان میں ہے، ادھر جناب ٹائم دیا ہوا ہے، یہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کے لیے جو ہے ٹائم فلاں لینے آئے گا، اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بیٹھنا ہے، جانا ہے ان کے گھر، جانا ہے جنم کھانا پینا کریں گے، وہاں پہ جائیں گے، یعنی سب پلان ہے، اور یہ جو اصل پلان ہے یہ کیا ہے؟ یہ مسنگ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر سلمان بھائی دیکھیں اس کی نا
بالکل معمولی اہمیتیں ہمارے سامنے ہم بہت مرتبہ دیکھتے ہیں، جیسے کہ نماز وغیرہ کے اندر جب پڑھا رہے ہوتے ہیں یا دیگر مواقع پر جہاں پر درود پاک پڑھنا بھی ہوتا ہے نا، مطلب یہ تو چلیں ایک بات ہو گئی کہ بھائی پلاننگ میں نہیں ہے، اب ایک بات یہ کہ ایک موقع ایسا آ رہا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں درود پاک پڑھیں جی، تو بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ توجہ نہیں ہوتی یا وہ اہمیت نہیں ہوتی یا اس کو ہم نے بڑا معمولی سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہم جب کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو عموماً دیکھا جاتا ہے پڑھنے والوں کی جو تعداد ہوتی ہے نا، اور پڑھنا بھی اتنا کہ اتنی آواز سے کہ جتنے کان سن سکے، اس انداز سے اگر پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، اگر 10 ہوں گے تو اس میں سے 2 ایسے ہوں گے جو اس انداز سے پڑھ لیں گے، 3 ہوں گے جو اس انداز سے پڑھ لیں گے، باقی سارے وہ یا تو پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے یا وہ دل کے اندر جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ درود پاک پڑھنے والا عمل تو ایسا بہترین ترین عمل ہے کہ ہم اس کو جتنا زیادہ پڑھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا قرب ملے گا۔ آپ دیکھیں اس عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جو محبت اور شوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے نا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بروز محشر آپ تشریف فرما ہوں گے اور جنتیوں کو جنت کی طرف جاتے ہوئے دکھ رہے ہوں گے، اور اسی اثنا کے اندر آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک آواز دیں گے، یا احمد، تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو جائیں گے اور فرمائیں گے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ آپ کے اس امتی کو لے کر کے جایا جا رہا ہے اور وہ جہنم کی طرف فرشتے اس کو لے کر کے جا رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اندازہ لگائیے درود پاک پڑھنے والی کی اہمیت، کہ اس وقت روایتوں میں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے دوڑیں گے اس کی طرف اور فرشتوں کو روکیں گے، فرشتوں کو روکیں گے کہ رک جاؤ، فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم پر مامور ہیں، ہمیں جو حکم کیا جاتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارکہ کو پکڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے، عرش کی طرف اشارہ کریں گے، مولا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو میرے سامنے میری امت کو رسوا نہیں کرے گا؟ اللہ قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر اور اس درود پاک پڑھنے والے پر، کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حشر کے میدان کے اندر اس وقت میں اس لمحے میں پرخطر موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بائیں مبارک سے ہاتھ داڑھی کو پکڑ کر کے عرش کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے کہ مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے سامنے میری امت کو رسوا نہیں کرے گا، تو اس وقت حکم ہوگا فرشتوں کو، یہ فرشتوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ایسے لمحے میں جب اس کو جس کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کو جب میزان پر لایا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک رقعہ نکالیں گے، اور وہ تو تھا ہی نافرمان، اس کی نظام اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی، تو اب جیسے ہی اس کے اس نیکیوں کے پلڑے میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رقعے کو ڈالیں گے، آنن فانن دیکھیں گے وہ پلڑا جو ابھی ہلکا تھا وہ فوراً سے بھاری ہو جائے گا، اور وہ شخص جو جہنم کی طرف جا رہا تھا جنتی ہو جائے گا۔ ایسے لمحے میں جب اس کو جنتی فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ یہ کہے گا کہ ذرا رک تو جاؤ، ایسے پرخطر لمحے میں کون ہیں اتنے حسین چہرے والے جو میرے لیے دھارس بن کر کے آ گئے ہیں؟ اس وقت میں وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے تم مجھے نہیں پہچانا؟ انا نبی کا محمد، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ جو میرے پاس ہے یہ وہ ہے کہ کنت تصلی علی، جو تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا یہ وہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ روکا ڈالا شخص جنتی ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ تیری ساری حاجتوں کو آج جس کا تو محتاج تھا میں نے پورا کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے نا کتنا چھوٹا عمل اور کتنی بڑی برکتیں، کتنی عظمتیں، اور اس سے ہم اگر عدم توجہی اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں ایک ایمان والے کے لیے، ایک اہل محبت کے لیے بالکل صحیح عمل نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ طرف توجہ بڑھائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ سر بالی نے رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی نے رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی
दस्ते शहबतहा से यही चिट्ठी मिली हो, दस्ते शहबतहा से यही चिट्ठी मिली हो। नबी नवाज शरीफ के हवाले से स्टूडियो कलाम सुनने की फरमाइश थी। आइए फरमाइश पूरी करने की कोशिश की है, आइए देखिए। बिहम्दिल्लाह अब्दुल्लाह का नूरे नजर आया, मुबारक आमिना का नूर दिल लख्ते जिगर आया। वेलकम 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 ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, जाना की आमद मरहबा। वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा। आए आए मेरे आका, आए आए मेरे दाता, आए आए मेरे आका, आए आए मेरे दाता। मरहबा या मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा। मची है धूम पैगंबर की आमद आमद है, मची है धूम पैगंबर की आमद आमद है। हबीबे रब्बे अकबर की आमद आमद है। वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, जाना की आमद मरहबा। वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा। ना क्यों हो नूर से तब्दील कुफ्र की जुल्मत, न क्यों हो नूर से तब्दील कुफ्र की जुल्मत। खुदा के मांगे मुनव्वर की आमद आमद है। वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा। आए आए मेरे आका, आए आए मेरे दाता, आए आए मेरे आका, आए आए मेरे दाता। मरहबा या मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा। फकीरों से कहो हाजिर हो, जो मांगेंगे पाएंगे। फकीरों से कहो हाजिर हो, जो मांगेंगे पाएंगे। कि वो फरियाद रस्बे कस का यावराने वाला है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। है जिब्राइल को हुक्म खुदा खबर कर दो, है जिब्राइल को हुक्म खुदा खबर कर दो, कि आज हक के पैगंबर की आमद आमद है। वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम या मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम या मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा,
हुजूर की आमद, मरहबा पुर नूर की आमद, मरहबा जाना की आमद, मरहबा वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा। या मरहबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या ज़बरदस्त कलाम आपने सुनाया जी माशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के ये बयान है। अल्लाह पाक हमें ये कहते रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह का शुक्र अदा करें इस बात पर कि अल्लाह ताला ने हमें खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। ई सार्द बज़ोरे बाजू नेस्त, ये महज फजल इलाही है, यानी इसमें हमारा कोई काम ही नहीं है, कोई दखल ही नहीं है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने महज करम फरमाया है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाया है, हुजूर की उम्मत में बनाया है और हुजूर की तारीफ व तौसीफ करने वाला, हुजूर के असहाब व अहले बैत का अदब करने वाला, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो औलिया हैं इनका अदब करने वाला बनाया है। ये अल्लाह पाक ने हम पर अपना क्या किया है, महज फजल फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस पर भी अल्लाह पाक का हमें जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज के प्रोग्राम के अंदर आपने बहुत सारी जो है वो बातें समात फरमाई हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात पर दुरूद पाक पढ़ने की अगर बरक़ात की बात की जाए कि क्या क्या कुछ बंदे को मिलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जो है वो नसीब होती है। इमाम सखावी ने जिक्र फरमाया है कि एक बुजुर्ग थे, वो अल्लाह के बंदे थे, बड़े नेक आदमी थे, नाम मेरे दिन से निकल गया उनका, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करते थे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में जो है वो तशरीफ लाए और कहा कि अपना मुंह मेरे करीब करो जिससे तुम दुरूद पाक पढ़ते हो। तो हुजूर ने उनके रुखसार पर जो है वो बोसा दिया, बोसा शफकत फरमाया दिया और जब ये जागे तो इनके सारे घर से खुशबू आ रही थी और 7 दिन तक जो है वो खुशबू आती रही इनके घर से। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं तो फिर अपना पूरा जो है वो जो बोले कि करम फरमाते हैं और बिगड़ी बना के चले जाते हैं। हजरत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह पे जो करम हुआ है, आज देखें बच्चा बच्चा जो पढ़ने वाला है कलाम, अरबो अजम में पढ़ा जा रहा है कलाम, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्की कुल्लिहिम। माना इसका आता है या नहीं आता, पढ़ा जा रहा है, देखे पढ़ने वाला पढ़ रहा है, महाफिल हो रही है सीधा बुर्दा शरीफ की, सुभान अल्लाह। तो ये भी क्या है, ये भी हुजूर अकरम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक ही भेजा गया है। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्की कुल्लिहिम। और इसकी जो है वो शुरुआत में जो है वो जिक्र किया गया है इस बात का। कई अशार हैं जिनके बारे में ये भी बयान किया गया है कि जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की और ये शेर पेश किया तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर जो है वो आप जो है झूम रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताओं पर खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें ये बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए। जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी, देखें एक है तादाद बढ़ाना, ये भी एक बात है, लेकिन जितना अदब और ज़ौक़ जो है वो साथ साथ होगा और जितना उसके अंदर इन्हिमाक होगा, यूं बोले उतने दरवाजे क्या हैं बरकतों और रहमतों के खुलते चले जाएंगे। खालिद भाई, तो आपकी आखिरी गुफ्तगू इस पर फिर हम आज के प्रोग्राम की फिर इख्तिताम करें। बात यही है सलमान भाई, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के हवाले से सिलसिला रहा और अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चंद कलिमात हैं, मैं सोच रहा हूँ मिनो अन उनको बयान कर दूं जैसे लिखे हुए हैं। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का फायदा दुरूद भेजने वाले की तरफ लौटता है। एक है आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसको पहुंच रहा है, यहाँ हुजूर को दुरूद आप हुजूर की बारगाह में पढ़ रहे हैं, फायदा आपको पहुंच रहा है। फरमाया क्योंकि उसका दुरूद पढ़ना इस बात की दलील है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का अकीदा साफ है, उसकी नीयत खालिस है और उसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है और उसे अल्लाह ताला की तरफ से नेकी पर मदद हासिल है, इसलिए वो दुरूद पढ़ रहा है। फिर फरमाया और उसके और आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान
ایک مبارک اور مقدس نسبت موجود ہے، اس لیے اس کو درود کی توفیق ملی۔ تو جو درود پڑھتا ہے جسے دیکھے نا، اس سے بھی حسن ظن ہونا چاہیے، اس کی بھی محبت دل میں آنی چاہیے کہ یہ انہیں اپنا محبوب بنائے بیٹھا ہے جس کے در کے غلام ہونے کے ہم دعوے دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت بھی عطا کرے اور حضور پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آئیے صلی اللہ السلام پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک آمد آمد ہے۔